نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی اور اس پاکیزہ نور کو پاکیزہ عورتوں میں رکھنے کا حکم دیا۔ اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ظاہری ہوئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام یہ اللہ کے نبی بنے، اور رسولوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام پہ تقریباً 30 صحیفے نازل فرمائے۔ اللہ کا کلام ہوتا، جو حکم ہوتا، ادریس علیہ السلام اپنی قوم تک پہنچا دیا کرتے تھے، اس پر عمل کرتے اور لوگوں کو عمل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف بہت سارے صحیفوں کو نازل فرمایا۔ چونکہ بابیل میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنو مذکور ہے، چونکہ شریعت خدا بندی، سنت انبیاء اور درس صحف سماوی بیان فرمایا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام ادریس پڑ گیا اور اسی سے آپ مشہور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ادریس علیہ السلام کی نبوت و صدیقیت اور بلند مقام کا ذکر بھی فرمایا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا، بلند مقام عطا کیا۔ تو اس کا بہت سے مطالب بیان کیے جاتے ہیں، چنانچہ تفسیر روح المعانی میں اس کا مطلب بیان کیا گیا کہ بلند مقام سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت عطا فرمائی، نبوت کے منصب سے اللہ نے آپ کو مشرف فرمایا، اپنا قرب عطا فرمایا، خاص اپنا قرب عطا فرمایا اور مقام رفعت آپ کو عطا فرمائی۔ تو مقام رفعت عطا کرنا، مقام نبوت عطا کرنا، یہ بلندی کے معنی میں ہے، جبکہ تفسیر کبیر وغیرہ میں صحیحین وغیرہ کی حدیثوں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا، بلند مقام پر اٹھایا، اس سے مطلب یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا، چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور شب معراج میں، اسرا کی رات میں، حضرت ادریس علیہ السلام کو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج میں چوتھے آسمان پر آپ نے دیکھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خداوند قدوس کا یہ ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں ہر روز تمہیں تمام بنی آدم کے نیک کاموں کے مطابق بلندی عطا کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ بات پسند کی اور آپ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، نیک عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ موت کا مزہ مجھے چکھنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں موت کا مزہ چکھوں کہ موت کا مزہ ہوتا کیسا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت لوٹا دی اور آپ علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے جہنم دکھا دو تاکہ مجھ میں خوف الہی زیادہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آپ کو جہنم دکھائی۔ خوف الہی
اس قدر دل میں آپ کے بیٹھ گئی۔ جب آپ جہنم کے دروازے پر آپ کو لے کے جایا گیا تو آپ علیہ السلام نے مالک نامی فرشتے کو، جہنم کا دروغہ جو ہے، اس سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت ادریس علیہ السلام اس پر سے گزرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اس حکم پر، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس حکم پر آپ کو جنت دکھاتے ہیں۔ جب جنت کے پاس آپ جب جنت کے پاس آپ کو لے جایا گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کے دروازے کو کھولنے کا حکم دیا، تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے۔ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فرمایا اب آپ چلیں اور زمین پر اپنے مقام پر تشریف لے چلے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ پھر اللہ نے جنت میں داخل ہونے کی یہ شرط لگائی ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے۔ میں جہنم سے بھی گزر چکا، میں نے جہنم سے بھی گزر کے دکھا دیا، میں وہاں سے گزر چکا ہوں، اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ اور جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں انہیں وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی کے مطابق مجھے یہیں رہنا ہے اور اب مجھے یہاں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ سے فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد ادریس علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا کہ اے اسرائیل میرے بندے ادریس نے سب کام میری مرضی سے کیے ہیں، یہاں رہنے دو اسے، چھوڑ دو یہاں اسے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق انہیں وہیں چھوڑ دیا گیا اور وہ آسمانوں میں زندہ ہیں۔ کبھی جنت جاتے ہیں، جنت سے آسمانوں پر آتے ہیں، چوتھے آسمان پر، جیسا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سے معلوم ہوا۔ ثابت ہوا کہ نبی غیب کا علم رکھتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث مبارکہ میں حضرت ادریس علیہ السلام نے قرآن پاک سے اپنے جنت میں رہنے کے لیے دلائل پیش کیے۔ قرآن پاک تو حضور علیہ السلام پہ نازل ہوا، لیکن ادریس علیہ السلام نے قرآن کا حوالہ دے کر، جو ابھی نازل نہیں ہوا تھا، نازل ہونے والا تھا، اس کا حوالہ دے کر حضرت ادریس علیہ السلام نے اسرائیل کو مخاطب کیا اور انہیں واپس بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اور جنت میں رہنے کے دلائل بھی پیش کیے، جہنم کے اوپر سے گزرنے کے دلائل پیش کیے، اور کل نفس ذائقۃ الموت یعنی موت کا مزہ چکھنے کا آپ نے دلیل پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے علم غیب نبیوں کو آتا ہے، علم غیب نبیوں کو حاصل ہے اللہ کی عطا سے۔ اللہ نے انہیں علم غیب عطا کیا ہے، علم غیب وہ بھی جانتے ہیں۔ چونکہ لوح محفوظ پر قرآن پاک ابھی اس وقت نازل نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ لوح محفوظ پر تحریر تھا اور حضرت ادریس علیہ السلام غیب جانتے تھے، اس لیے لوح محفوظ پر نظر فرمائی، قرآن پاک سے آپ نے استدلال فرما دیا۔ جب قرآن پاک سے استدلال فرما دیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے درزی کا پیشہ اپنایا۔ اب جب دیکھیے، جب دنیا میں تھے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی زندگی گزر بسر کرنے کا جو طور طریقہ اپنایا، تو آپ نے درجی کا یعنی کپڑے سلنے کا پیشہ اختیار فرمایا۔ سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے ہی کپڑوں کی سلائی کی، اور سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے جنہوں نے پہنے وہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ لوگ چمڑے کے کپڑے پہنتے تھے، اسلحہ کی ایجاد اور چیزوں کا ناپ تول کا رواج نہیں تھا، لیکن ادریس علیہ السلام نے ہی یہ ساری چیزیں وجود میں لائیں اور اس کا آپ نے ایجاد فرمایا۔ ستاروں کا حساب لگانا، چونکہ اللہ عز و جل حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں القاء فرما دیتا تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ہی ثابت ہے۔ ستاروں کا یہ حساب آپ کے تخمینے پر نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے القاء فرما دینے پر منحصر تھا۔ جو اللہ عز و جل القاء فرما دیتا
وہی حضرت ادریس علیہ السلام بیان فرماتے تھے۔ اس طرح سے ستاروں کا احوال، ستاروں کی گنتیاں، ستاروں کا حساب لگانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بطور علقہ سکھایا، چونکہ حدیث پاک میں بھی وارد ہے جب حضور علیہ السلام سے ستاروں کے علم کے بارے میں، ستاروں کے حساب لگانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایک نبی ریت پر خط کھینچا کرتے تھے، بس جس شخص کا خط ان کے خط کے موافق پڑے اسے بعد چھپی چیزوں کا علم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے جنہیں ستاروں کے بارے میں علم حاصل ہوا، ستاروں کا حساب لگانا جسے سب سے پہلے معلوم ہوا، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ چنانچہ آج کے زمانے میں جو نجومی ہوتے ہیں ان کا ستاروں کا خبر لگانا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جو مومن بندہ ہے اور وہ اس طریقے کی حرکت کرتا ہے تو گنہگار ہے اور یہاں تک کہ قریب الکفر ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں ہے اور مختلف کتب تفاسیر میں اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے جب فسق و فجور کرنا شروع کیا، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں وہ کرنی شروع کر دی، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ مولا یہ وہی انسان ہے نا جنہیں تو پیدا کیا، تو نے ان کو طرح طرح کے اقسام نعمت عطا فرمائی، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے مولا، بہت ساری چیزیں انہیں عطا کی ہیں، لیکن دیکھ یہ تیری عبادت ہی نہیں کرتے، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، آپس میں فساد پھیلاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں مولا، یہ وہی انسان ہے۔ اگر ہم ہوتے ان کی جگہ مولا تو کبھی یہ گناہ نہیں کرتے۔ جب فرشتوں نے یہ کہا کہ مولا اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو یہ نہیں کرتے، یہ گناہ نہیں کرتے، ہم تیری عبادت کرتے، تو اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے فرشتوں سنو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم ان کی جگہ ہوتے تو یہ کام نہیں کرتے جو انسان کر رہے ہیں، تو سنو میں نے انسانوں میں شہوت اور ہوائے نفس پیدا کیا ہے، جس کی وجہ یعنی ان دونوں چیزوں کی وجہ سے وہ گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اے فرشتوں اگر یہ دو چیزیں میں تم میں پیدا کرتا تو تم بھی گناہوں کے مرتکب ہو جاتے۔ جب اللہ نے یہ حکم صادر فرمایا تو فرشتے کہنے لگے مولا معاذ اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے، اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دی جاتی، خواہشات بھی اور ہوائے نفس بھی، پھر بھی ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے، ہم معاصی اور گناہ نہیں کرتے مولا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مہلت دی، کہا اللہ نے فرمایا کہ اچھا تمہارا ایسا گمان ہے تو ٹھیک ہے، فرشتوں کے گروہ میں جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے جاؤ ڈھونڈ کے لے کر آؤ، انہیں ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ فرشتے گھومنے لگے، فرشتوں کی جماعت کو کھنگانے لگے۔ دو فرشتے ایسے ہیں جو بڑی تقوی پرہیزگاری کے مائل ہیں، بڑی تقوی پرہیزگاری کے حامل ہیں، وہ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگے رہتے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام ہاروت، دوسرے کا نام ماروت۔ ہاروت و ماروت کو لایا گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، انہیں منتخب کیا گیا اور انہیں انسانی شکل عطا کی گئی، انسانی شکل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور زمین پر حکومت و انصرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور ان کو شرک، ناحق خون بہانا، زنا، شراب نوشی اور ان ساری چیزیں، ان سارے کے مثل گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ چنانچہ ہاروت ماروت زمین پر حکومت کرتے دن بھر، اور رات ہو جاتی تو اس میں اعظم پڑھتے ہوئے آسمان پر چلے جاتے اور تمام رات عبادتیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے قریب آؤ تو تمہیں یہ شراب کا پیالہ پینا پڑے گا اور کسی آدمی کو قتل کرنا پڑے گا، اور پھر یہ کہ تمہیں بت کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا۔ ہاروت و ماروت نے سوچا کہ بت کے سامنے سجدہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے، شرک ہے، کسی کو قتل کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، چلو شراب پینا بڑی آسان ہے، شراب پی لیتے ہیں۔ انہوں نے زہرا کے ہاتھ سے پیالہ لیا شراب کا اور شراب پی لیے۔ جب شراب پیے تو شراب کے نشے میں جب مست ہوئے تو انہوں نے زہرا کے ساتھ زنا بھی کیا، اور جب زنا کیا تو انہیں پتہ چلا کہ زنا کرتے وقت کسی نے اسے دیکھ لیا ہے، کسی نے انہیں دیکھ لیا ہے، تو شخص کو پکڑ کر انہوں نے قتل کر دیا، اور نشے کی حالت ہی میں انہوں نے
بت کا سجدہ بھی کر لیا۔ تو اب جو تینوں شرطیں جو زہرا نے رکھی تھی وہ تینوں شرطیں پوری ہو گئی۔ اب زہرا نے کہا کہ تم سے وعدہ تھا، میری شرط تھی یہ کہ تم مجھے اسم اعظم بھی سکھاؤ گے۔ تو فرشتوں نے جو ہاروت و ماروت تھے زہرا کو اسم اعظم سکھایا۔ چنانچہ جب زہرا نے اسم اعظم سیکھا، اسم اعظم پڑھتے ہوئے زہرا آسمان پر اٹھ گئی۔ اللہ نے اسے آسمان پہ اٹھا لیا۔ جب آسمان پہ زہرا کو اٹھایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل و صورت کو مسخ کر دیا، بالکل ختم کر کے اس کو ستارہ بنا دیا۔ اب جب ستارہ بنا دیا، جب وہ ہوش میں آئے، جب انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا، چونکہ وہ اسم اعظم بھول گئے تھے، چنانچہ اسم اعظم پڑھتے کہ کسی طرح ہم آسمان پہ اٹھا لیے جائیں، نہیں پہنچ پاتے، تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جب معلوم ہوا کہ اس عورت کو تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اسے ستارہ بنا دیا گیا، تو جب انہیں غلطی کا احساس ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب ادریس علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے ادریس علیہ السلام سے سارا معاملہ بتا دیا۔ جب بتایا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہماری شفاعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے عرض کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ مولا تو انہیں بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے کہہ دو کہ دو باتیں مانیں، ایک بات یہ کہ یا تو دنیا کا عذاب اختیار کر لے یا تو آخرت کا عذاب اختیار کرے۔ ہاروت و ماروت سے ادریس علیہ السلام نے یہ بات بتائی تو ہاروت و ماروت نے عذاب دنیا کو اختیار کیا کہ ہم دنیا کا عذاب چکھیں گے، قیامت کا عذاب ہم سہ نہیں سکیں گے۔ چنانچہ دونوں فرشتے چاہے بابل میں الٹے لٹکا دیے گئے، بابل کے کنویں میں الٹے لٹکا دیے گئے۔ ان فرشتوں کی صورت سیاہ رنگ کی ہے اور آنکھیں نیلے رنگ کی ہیں۔ ان کے منہ سے ایک انگلی کے فاصلے پر پانی ہے۔ وہ پیاسے ہیں مگر پانی تک نہیں پہنچ سکتے، ایک انگلی کا فاصلہ ہے پانی تک۔ پیاس کے شدت سے تڑپتے ہیں لیکن پانی تک پہنچ نہیں پاتے۔ ان دونوں کو پیاس کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا اور اس لیے کہ ان کا منہ پانی تک نہیں پہنچ سکتا۔ ابن کثیر کی روایت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خواہش اور ہوائے دل کے بیچ میں رکھا ہے۔ اب جو بندہ خواہش اور ہوائے دل میں مبتلا ہوا اور دنیا میں رہ گیا پھر اس کے لیے عذاب دوزخ ہے، اور جو بندہ ان چیزوں سے پرے ہو کر اللہ کی عبادت میں دل لگایا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔